بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا کردار اسلام میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گری رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گھڑی رہتی ہے اور مردوں کی خواہش ہم سے پوری کی جاتی ہے۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھاتے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جمعات کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، بیمار کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے کپڑوں کی حفاظت، ان کی اولاد کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس گئی۔ فائدہ: عورتوں کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، عجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم کرتا ہوں تو عورتوں کو حکم کرتا ہوں کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اور اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جب یہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا ہوں کہ کسی
کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا ہو تاکہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنا جو میں نے ابھی کہہ لیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمانوں کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر تک بھی نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو اور ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ کیا ہی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کیا ہی ان کا ایمان تھا، کیا ہی ان کے عورتوں تک کو دین کی نیکیوں کا اتنا بڑا مثلاً فکر تھا کہ زیادہ نیکیاں تو مرد کما رہے ہیں، ہم کیسے زیادہ نیکیاں کما سکتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سندر جواب دیا۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے، تو کیا ہم اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عورتیں، اگر مرد مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو وہ 27 نیکیاں زیادہ کما لیتا ہے بنسبت اس انسان کے جو گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اگر ایک نماز پر اللہ پاک ایک اتنا بڑا انعام دیں گے تو اگر جو بندہ مسجد میں پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ وہ انعام دیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی ایک بندے کو ایک کام پر 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، دوسرے آدمی کو اسی کام پر 27 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو کون سا کام کرنا چاہیے؟ یہ تو ظاہر ہے دنیاوی حساب میں ہم لوگ بہت تیز ہے، ہمیں بہت اچھی طرح سے مثلا سمجھ آ جاتا ہے، تو اس طرح میں نے اس کا مثال دے دیا۔ اور اس کے باوجود بھی مرد آج کل بالکل زیادہ تر گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اور اللہ پاک کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ تو آج آپ لوگ خود یہ مشاہدہ کر کے جائے کہ بازار میں کتنا رش ہے اور مسجد میں کتنا رش ہے۔ تو بس اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے کے مردوں کو تو چھوڑیے، عورتوں کو بھی بڑے بڑے نیکیاں کمانے کا اتنا شوق تھا، اتنا ان کا جذبہ بنا تھا۔ آج اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، اگر مرد مسجد میں اتنی نیکیاں کما لیتا ہے تو اس کا عورت کو بھی ہے۔ عورت جو ہے نا، جیسے ہی اذان ہو اس کے وقت پر نماز پڑھے۔ ارشاد آیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ان کے مقررہ وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی بڑے بڑے نیکیاں ہیں جیسا کہ ذکر، اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے چینل پہ میں نے اچھے ذکر اور اس کے فضائل کی ویڈیوز بھی دی ہے، اگر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں یا ذکر کے بارے میں پتہ نہیں ضرور دیکھیے۔ بس ویڈیو ختم کرنے لگا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔